بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بے ست خبر نامے کے ساتھ میں ہوں محمد حسنین۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ مقبوضہ کشمیر میں حکام نے سری نگر کی تاریخی جامع مسجد اور دیگر مساجد میں مسلسل 70ویں ہفتے لوگوں کو جمعے کی نماز کی ادائیگی سے روک دیا۔ چین کے ساتھ مشترکہ ٹریڈنگ کے معاہدے کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں $2 ارب چینی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی امام سید علی خامنئی نے فرمایا ہے کہ امریکی عہدیداروں کا خطے کے ممالک میں غیر قانونی دورہ دراصل اس ملک کی آزادی و خود مختاری کی شدید توہین ہے۔ سعودی عرب کی الحدیدہ پر وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے متعدد افراد شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ شام میں رقہ صوبے کے شہر عین ایس میں ایک فوجی اڈے پر تعینات روسی فورسز نے ترک فوج اور اس کے ہمنوا شامی گروہوں کو بمباری کا نشانہ بنایا ہے۔ جواب میں ترکی کی جانب سے بھی گولہ باری کی گئی۔ لندن برج حملہ آور کی شناخت پاکستانی نژاد برطانوی شہری عثمان خان کے نام سے ہو گئی ہے، جو اس سے قبل سن 2012 میں اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ کرسمس کے موقع پر بم حملے کی منصوبہ بندی کے جرم میں جیل کاٹ چکا تھا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ کے متعدد علاقوں پر وحشیانہ بمباری کی ہے۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کے ایک حالیہ بیان کے جواب میں ترک صدر رجب طیب اردگان نے انہیں مردہ دماغ قرار دے دیا ہے۔ بھارتی شہر وارانسی میں طلبہ کی جانب سے شدید احتجاج اور کلاسوں کا بائیکاٹ کرنے پر مسلمان پروفیسر کی بطور سنسکرت استاد کی تعیناتی کا فیصلہ واپس لے لیا گیا۔ طلبہ یونین کی بحالی سمیت مطالبات کا چارٹر پیش کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کی قیادت میں ملک بھر میں طلبہ یکجہتی مارچ کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ، رضاکاروں سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ حکومت نے ملک بھر میں نیشنل ہائی ویز اور موٹر ویز پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر عائد جرمانوں میں 1500% تک اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ طالبان نے امریکی صدر کی جانب سے تعطل کے شکار امن مذاکرات کی بحالی کی پیشکش پر کہا ہے کہ اس حوالے سے ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ عراقی وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے کہا ہے کہ مرجع عالی قدر آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی کی ہدایت پر اور موجودہ حالات کے تناظر میں وہ جلد ہی استعفیٰ دیں گے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ کے متعدد علاقوں پر وحشیانہ بمباری کی ہے۔ حماس نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی بستیوں پر سینکڑوں راکٹ برسائے ہیں۔ فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی کے جنوبی شہر خان یونس میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ اور بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی بچہ شہید اور کم از کم 5 افراد زخمی ہو گئے۔ ترک وزیر خارجہ نے فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون پر دہشت گرد تنظیم کی مدد کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ برطانیہ میں لوگوں پر حملہ کر کے انہیں زخمی کرنے والے ایک شخص کو پولیس نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں حکام نے سری نگر کی تاریخی جامع مسجد اور دیگر مساجد میں مسلسل 70ویں ہفتے لوگوں کو جمعے کی نماز کی ادائیگی سے روک دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق حکام نے 5 اگست سے اب تک جامع مسجد سمیت دیگر مساجد میں جمعے کی نماز کی ادائیگی پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ خیال رہے کہ 5 اگست کو نریندر مودی کی قیادت میں بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت واپس لے لی تھی۔ دوسری جانب آج مقبوضہ کشمیر کے وسطی شمالی اور جنوبی حصے میں بھارتی قبضے اور لاک ڈاؤن کے خلاف عوام کی جانب سے مظاہرے کیے گئے۔ جمعے کی نماز کے بعد عوام سری نگر، بڈگام، گندربال، اسلام آباد، پلوامہ، کلگام، شوپیاں، باندی پورہ،
براملہ اور کپواڑہ سمیت مقبوضہ وادی کے دیگر علاقوں میں سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے بھارت مخالف اور آزادی کے نعرے لگائے، جبکہ بھارتی فوج اور پولیس اہلکاروں نے کئی مقامات پر مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ دریں اثنا مقبوضہ وادی اور جموں کے مسلمان اکثریتی علاقوں میں معمولات زندگی 170ویں روز بھی فوجی لاک ڈاؤن اور انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کی وجہ سے بری طرح متاثر رہی۔ چین کے ساتھ مشترکہ ٹریڈنگ کے معاہدے کے بعد پاکستان سٹاک ایکسچینج میں $2 ارب چینی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں چینی بروکریج فرمز نے سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے، جس کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں بڑی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ چینی اسٹاک مارکیٹ سرمایہ کار فرمز اربوں ڈالر کا سرمایہ مینج کرتی ہیں۔ اب ان کمپنیوں کی جانب سے پاکستانی حصص بازار میں $2 ارب تک کی سرمایہ کاری کی توقع ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز پاکستان اسٹاک مارکیٹ کا چین کے ساتھ مشترکہ ٹریڈنگ کا معاہدہ ہوا ہے۔ معاہدے کی مالیت $28,50,000 ہے۔ یہ رقم آسان اقساط میں 5 سال میں ادا کرنی ہوگی۔ یہ اخراجات اسٹاک مارکیٹ میں انتظامیہ اٹھا رہی ہے، اسے بروکرز پر منتقل نہیں کیا جائے گا۔ مذکورہ سسٹم سے کمپنیوں کی کراس لسٹنگ آسان اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے چیئرمین سلیمان مہدی کے مطابق شیزین دنیا کی تیسری بڑی اسٹاک مارکیٹ ہے، جہاں ایک دن میں 40 لاکھ سودے ہوتے ہیں اور ایک سیکنڈ میں 2000 سودے بک کیے جاتے ہیں۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی امام سید علی خامنئی نے فرمایا ہے کہ امریکی عہدیداروں کا خطے کے ممالک میں غیر قانونی دورہ دراصل اس ملک کی آزادی و خود مختاری کی شدید توہین ہے۔ رہبر معظم کو سوشل میڈیا پہ ٹویٹ سامنے آیا کہ جس میں انہوں نے امریکی حکاموں کی دیگر ممالک میں مداخلت کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ امریکی خطے میں آتے ہیں اور عراق جیسے ممالک میں بغیر اجازت داخل ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ وہاں کی حکومت سے ملاقات بھی نہیں کرتے، نہ ہی وہاں کے دارالحکومت جاتے ہیں۔ وہاں ان کے اڈے موجود ہیں اور وہ انہی اڈوں پر جاتے ہیں۔ ان میں مزید لکھا تھا کہ اس عمل کا مقصد فقط ملک کی آزادی اور خود مختاری کی توہین کرنا ہے۔ سعودی عرب کی الحدیدہ پر وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے متعدد افراد شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی الحدیدہ پر وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے متعدد افراد شہید ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق سعودی عرب کے جنگی طیاروں نے صوبہ الحدیدہ کے ضلع بیت الفقی کے علاقے الجا العلا پر شدید بمباری کی، جس کے نتیجے میں ایک لڑکی شہید اور اس کی 4 بہن بھائی اور ماں زخمی ہو گئے۔ شام میں رقہ صوبے کے شہر عین ایس میں ایک فوجی اڈے پر تعینات روسی فورسز نے ترک فوج اور اس کے ہمنوا شامی گروہوں کو بمباری کا نشانہ بنایا ہے۔ جواب میں ترکی کی جانب سے بھی گولہ باری کی گئی۔ شام میں انسانی حقوق کے گروپ المرصد نے تصدیق کی کہ روسی فوجی اڈے کی جانب سے ترکی کے ہمنوا گروپوں کے ٹھکانوں پر 5 راکٹ داغے گئے۔ اس پر ترکی نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 5 راکٹ داغے جو روسی اڈے کے احاطے میں گرے۔ المرصد کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ روسی فورسز اور سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے درمیان ایک اجلاس ہوا۔ اس موقع پر روسی فورسز نے باور کرایا کہ ترکی کی فورسز اور اس کے ہمنوا گروپوں کے پیچھے نہ ہٹنے کی صورت میں انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ روسی فورسز شمالی شام میں سیکورٹی اقدامات میں شریک ہیں۔ اس دوران ترکی کی فورسز اور اس کے ہمنوا گروپوں اور سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے درمیان سیف زون کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ لندن برج حملہ آور کی شناخت پاکستانی نژاد برطانوی شہری عثمان خان کے نام سے ہو گئی ہے، جو اس سے قبل سن 2012 میں اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ کرسمس کے موقع پر بم حملے کی منصوبہ بندی کے جرم میں جیل کاٹ چکا تھا۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز برطانیہ میں لندن برج پر ایک شخص نے چاقو کے وار کر کے 3 افراد کو زخمی کر دیا تھا اور پولیس نے موقع پر ہی اس شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ بعد ازاں میٹروپولیٹن پولیس نے مذکورہ حملہ آور کی شناخت 28 سالہ برطانوی شہری عثمان خان کے نام سے کی، جس کا تعلق اسٹریفرڈ شائر کے علاقے سے تھا۔ اس ضمن میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر نیل باسو نے بتایا کہ اب ملزم کی شناخت کی تصدیق کرنے کی پوزیشن میں ہیں، جو 28 سالہ عثمان خان تھا اور اسٹریفرڈ شائر کا رہائشی تھا۔ مذکورہ واقعے کے نتیجے میں پولیس نے اس کی رہائش گاہ کی بھی تلاشی لی۔ واضح رہے کہ عثمان خان کے حملے کے نتیجے میں زخمی ہونے والے 3 میں سے 2 افراد دم توڑ گئے تھے، جبکہ شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ کے متعدد علاقوں پر وحشیانہ بمباری کی ہے۔
رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ کے متعدد علاقوں پر وحشیانہ بمباری کی ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے غزہ کے مشرق میں واقع ہی زیتون علاقے میں اسلامی مزاحمت کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اسلامی مزاحمت نے اسرائیلی بربریت کے جواب میں مقبوضہ فلسطین میں کئی راکٹ اور میزائل فائر کر دیے۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کے ایک حالیہ بیان کے جواب میں ترک صدر رجب طیب اردگان نے انہیں مردہ دماغ قرار دے دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے ایک انٹرویو میں شام کے حوالے سے ترکی پر تنقید کرتے ہوئے اس کی حکمت عملی کو احمقانہ کہا تھا، جبکہ نیٹو کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ شمالی اوقیانوس کے ممالک کی یہ تنظیم مر رہی ہے اور اس کے رکن ممالک میں باہمی تعاون کا شدید فقدان ہے۔ اس کے برعکس میکرون کا کہنا تھا کہ یورپی ممالک کو ایک نئے اور بہتر فوجی اتحاد کی ضرورت ہے۔ گزشتہ روز اس بیان کا جواب دیتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا کہ نیٹو کے بارے میں ایمینوئل میکرون کا بیان ان کی سطحی اور بیمار سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ فرانسیسی صدر کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنا معائنہ کرائیں کہ کہیں خود ہی مردہ دماغ تو نہیں۔ پیرس میں تعینات ترک سفارتکار کو فرانسیسی وزارت خارجہ میں طلب کر کے احتجاجی مراسلہ دیا گیا، جس میں واضح کیا گیا تھا کہ جو کچھ بھی صدر ایمینوئل میکرون نے کہا وہ ایک بیان اور سرکاری موقف تھا، جبکہ اردگان نے اس کا جواب توہین آمیز الفاظ سے دیا ہے جو انتہائی نامناسب ہے۔ بھارتی شہر وارانسی میں طلبہ کی جانب سے شدید احتجاج اور کلاسوں کا بائیکاٹ کرنے پر مسلمان پروفیسر کی بطور سنسکرت استاد کی تعیناتی کا فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے۔ بھارت کے شہر وارانسی میں مسلمان پروفیسر کو سنسکرت کا ٹیچر تعینات کرنے کے خلاف طلبہ کی جانب سے کلاسز کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اس حوالے سے احتجاج کرنے والے طلبہ کا کہنا ہے کہ ایک مسلمان شخص قدیم ہندو مت سے وابستہ زبان کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ ذرائع کے مطابق مسلمان پروفیسر فیروز خان کی تقرری کی خبر کے بعد 30 طلبہ پر مشتمل گروہ نے وائس چانسلر کے دفتر کے سامنے دھرنا دیا کہ مسلمان پروفیسر سنسکرت کی تعلیم دینے کا حق نہیں رکھتا۔ اس حوالے سے فیروز خان نے بتایا کہ سنسکرت سے میری محبت اور وابستگی اس وقت شروع ہوئی جب میں اسکول میں تھا۔ تاہم طلباء کے شدید احتجاج پر بنارس ہندو یونیورسٹی کی انتظامیہ نے فیروز خان کا نام سنسکرت پروفیسر کے حوالے سے واپس لے لیا ہے اور اب ان کا انٹرویو قدیم ہندو طب آوریو کے پروفیسر کے لیے کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ بھارت میں مذہبی منافرت اپنے عروج پر ہیں، جہاں اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا جینا محال ہو چکا ہے۔ روزمرہ لین دین سے ہجومی تشدد تک اقلیتیں بھارت میں آئے روز مذہبی منافرت کا نشانہ بنتی رہتی ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اگلے خبر نامے تک اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بعثت تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔